یہ سوال ہم سے پوچھا ہے نسیم اختر صاحبہ نے دارالعلوم جنوبی ربوہ سے۔ منصور صاحب، اس سوال کا تعلق بھی عید کے جو ہیں معمولات ان سے ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ایک جو باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک ذکر ملتا ہے، وہ بلند آواز سے تکبیرات کا پڑھتے رہنے کا ذکر ہے۔ تو آپ براہ کرم دونوں جو عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لحاظ سے اس کی تفصیل بیان فرما دیں کہ کب سے آغاز ہوتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں اور کس وقت اس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اختتام کا کہ فلاں وقت تک پڑھی جانی چاہیے۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ عیدین کے موقع پر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، تکبیرات کہی جائیں، تو یہ ایک اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر تہوار کے موقع پہ یہ ایک بنیادی حکم دیا کہ کبھی خدا تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ جس موقع پر بھی ہو، بے شک کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی ایسا موقع ہے جہاں پہ عموماً لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، اس موقع پر خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے لیے باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں احادیث کے ذریعے سے صحابہ کو یہ پیغام دیا اور اس طرح پوری امت تک پہنچایا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات کے ذریعے مزین کرو، یعنی ان کو خوبصورت بناؤ، خدا کا نام لو۔ تو اس میں دونوں عیدوں کا تذکرہ ہے۔ تو لیکن پہلے عید الاضحیٰ چونکہ ابھی نزدیک ہے تو اس حوالے سے عید الاضحیٰ کے متعلق پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے متعلق ملتا ہے کہ یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہیں تکبیرات، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس میں ایام التشریق کا ذکر ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایام التشریق یعنی عید کے جو بعد دن ہیں 3، 10 کو اگر عید ہوتی ہے تو 11، 12 اور 13، یہ جو 3 دن ہیں یہ ایام التشریق کہلاتے ہیں اصطلاح میں، اور بعض احادیث میں اس کو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، مینا حج کی مناسبت کے ساتھ۔ تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کا ورد کیا کرتے تھے تاکہ باقی صحابہ کو بھی تحریک ہو کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ چنانچہ الفاظ ہیں کہ ہینا یسلم من المکتوبات، فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد، بعض میں آتا ہے دوبارہ کل صلاتن، کہ ہر نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب صحابہ کا بھی وسلم کی اس ہدایت کی موجودگی میں صحابہ کا بھی یہی طریق تھا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ یہ جو میں نے بھی 2 احادیث کا ذکر کیا، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، اس حوالے سے ان دلائل کے حوالے سے مجلس افتاء نے 2001 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ سفارش پیش کی تھی کہ اس کی روشنی میں جماعت کا جو موقف ہے، چونکہ اس رپورٹ میں تو یہ بھی درج تھا کہ جماعت کے جو مفتی سلسلہ ہیں سید سرور شاہ صاحب، انہوں نے بھی اسی طریق کا ذکر کیا، تو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور ہو رہا تھا پہلے سے ہی۔ تو اس وقت حضور نے اس سفارش کو منظور فرمایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسی کے مطابق جماعت کا طریق ہونا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس کا تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تو عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ تو آپ نے عید الفطر کا بھی جی، عید الفطر کے حوالے سے بھی یہ عرض کر دوں کہ 2006 میں سن 2006 میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے تمام امرائے ممالک کے نام، مشنری انچارج ان سب کے نام یہ ایک سرکولر جاری کیا، جس میں یہ فرمایا کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن صبح سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اس لیے تمام جو احمدی ہیں وہ اس سنت پر بھی عمل کریں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر بھی تکبیرات کہنی چاہیے کیونکہ یہ امر احادیث سے ثابت ہے، اور صحیح ہے کہ عید والے دن صبح سے لے کر نماز عید تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو عید کا موقع ہے اس کو بھی تکبیرات سے مزین کرنے کا جو ارشاد ہے اس پر بھی آج ہم جماعت احمدیہ عمل کر رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ
کوئی اس سے بالکل درست ہے کہ اس میں صرف بعض لوگوں نے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نماز عید تک کا ذکر ہے عید الفطر کے موقع پہ، تو بعض لوگ نماز عید کے بعد بھی تکبیرات کہنا شروع کرتے ہیں، وہ اس درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو احادیث میں موجود ہے جس طرح محترم منصور صاحب نے ذکر کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد سے صبح سے لے کے کہ حضور جب نماز کے لیے تشریف لاتے تھے راستے میں تکبیرات کہتے آتے تھے، اور جب نماز کی جگہ پر جائے مصلی پر پہنچ جاتے تھے تو تکبیرات اس وقت ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ بڑی ضروری ہے کہ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حضرت صاحب نے یہ سرکولر کروایا ہے، حضرت صاحب کا اپنا طریق بھی میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ حضرت صاحب کبھی بھی، بلکہ اس عید پہ بھی، عید الفطر کے موقع پہ، حضرت صاحب کے بالکل پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے تکبیرات کہنی شروع کر دی، تو میں نے انہیں اشارہ کر کے کہا کہ حضرت صاحب کو دیکھ، حضرت صاحب خاموش تشریف فرما تھے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ عید کے بعد یہ تکبیرات نہیں ہوتی، وہ بلکہ الفاظ آتے ہیں حتیٰ یقضی الصلاۃ، بالکل، یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر دی، یا حتیٰ یاتی المصلی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ جی، یہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اس فرق کے ساتھ ہے کہ وہ زیادہ دنوں تک لمبے وقت کے لیے ہیں، اور یہ جو عید الفطر ہے فجر کی نماز سے اس دن کے آغاز سے لے کر نماز عید سے پہلے تک۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ جی یہ اچھی بات ہے، تکبیرات کہنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو بات یہ ہے کہ جو دینی معاملات ہیں ان میں، عبادات میں جو ہے وہ رائے سے کام نہیں ہوتا، وہ جو ذکر ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ورنہ تو لوگ کہ جو خدا کا رسول کہتا ہے اسے کر لو، اور جس سے وہ روکتا ہے اسے رک جاؤ، یعنی جتنا اس نے کرنے کے لیے کہا اتنا کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، تو جب ڈھال سے آگے کوئی نکلتا ہے تو وہ تیر اسے لگ سکتا ہے، امام سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس خیال سے کہ جی نیکی ہے چلیں اور وہ کر لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے سے بات کرتا تو میں یہ کہتا کہ پاؤں کا جب مسح کرنا ہو تو نچلی طرف سے کریں، کیونکہ اگر کوئی گند لگا ہے تو وہ نچلی طرف ہوگا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی طرف پاؤں کے مسح کرتے دیکھا ہے، اس لیے اسی طرح ہم کریں گے۔ تو جو چیزیں جیسے آپ نے وہ قرآنی آیت سے ذکر فرمایا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے مطابق مروی ہیں، اس کے مطابق ہی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ محترم منصور صاحب نے جیسے اس جو آپ کا آغاز فرمایا تھا کہ ہر موقع کو اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ مزین کیا ہے۔ اس مضمون کے تعلق میں مجھے ایک وہ شعر یا بہادر شاہ ظفر کا وہ یاد آ گیا کہ آدمی اس کو نہ جانیے گا ظفر، وہ کیسا ہی صاحب علم و ہنر، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اس لیے وہ کوئی بھی معاملہ ہو کہ خوشی کا موقع ہے، اسلام نے اس خوشی کو منانے کا حکم دیا ہے، لیکن خوشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سطحی بات ہوگی اور نہ جاننے والی کہ خدا کے نام کو انسان اس میں سے نکال کے یہ سمجھے کہ اب ہم خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ حقیقی خوشیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہیں، اور اس کے نام کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں نے کہا قرآن کریم میں تو قرآن کریم میں بھی چونکہ خوشی کا ذکر چل رہا ہے کہ خوشی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد لازماً آنی چاہیے۔ قرآن کریم نے جہاں شادی بیاہ کے معاملات کا ذکر فرمایا، اس کے آگے درمیان میں ایک آیت آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو اس سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں شادی بیاہ کا ذکر ایسا ذکر ہے یا شادی بیاہ کے دوران انسان عموماً خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، یا اس مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ توجہ نہیں رہتی، تو اس موقع پر فرمایا کہ نہیں، ایسے ان دنوں میں جب تم بہت مصروف ہو ان دنوں میں خدا کو ضرور یاد کرنا ہے،
اور نمازوں کی حفاظت کرنی، کسی نماز کو ضائع نہیں ہونے دینا. بالکل ٹھیک ہے. اور اصل موقع تو وہی ہے اصل موقع جس میں وہ پتہ چلے گا کہ پلڑا کس طرف انسان کا جو ہے وہ جھکتا ہے، یا اپنے جو ہے وہ ظاہری سامانوں میں لگا ہے، یا خدا تعالیٰ کی یاد جو ہے اس کی طرف اس کا دل جو ہے وہ مائل رہتا ہے ہر وقت. جیسا کہ حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ تو مسجد میں اٹکا ہوتا ہے. تو اس لیے ان سارے حالات جو میں خطبات نکاح اگر ہم انہیں دیکھیں پڑھیں تو مسلسل جن باتوں کی طرف خاص توجہ ہے، اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ کہیں اس دنیاوی خوشیوں میں پڑھ کے خدا کو نہ بھول جانا. ہر موقع پہ یہ ضرور ہوتا ہے حضرت صاحب. بالکل. جزاک اللہ خان صاحب.